اس معاملے میں ہے. میں آپ کو مثال دوں. ایک بہت بڑے اسکالر جو حدیث کو یہ مانتے تھے, اب ان کا ڈیتھ ہو چکی ہے, کہ حدیث جو ہے آتھینٹک نہیں ہے, صرف قرآن جو ہے اسی سے ہمیں اپنے لیے ہدایت یا رہنمائی لینا چاہیے. تو انہوں نے کیا کہا, کچھ حدیثیں انہوں نے بتائی ایسی کہ اس میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ انما الحر من فیح جہنم. ایک حدیث ہے گرمی کے زمانے میں, آپ جانتے ہیں عرب میں بڑی سخت گرمی پڑتی ہے, بہت سخت. اب تو ہمارے انڈیا میں بھی بڑی سخت گرمی پڑنے لگی ہے. تو آپ نے فرمایا انما الحر من فیح جہنم, کہ گرمی جو ہے, سخت گرمی, یہ جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے. یعنی جہنم جب ایکسہیل کرتی ہے, دنیا میں گرمی پڑتی ہے, جب انہیل کرتی ہے تو ٹھنڈک آ جاتی ہے. تو اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ جہنم کی وجہ سے سردی گرمی آتی ہے. دیکھیے یہ ہے سمبولک لینگویج. سمپل سی بات یہ تھی ان کی غلطی کہ اس کو وہ سمبولک لینگویج ہے یہ نہیں سمجھ پائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لٹرلی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے دراصل یاد دلایا کہ جہنم کتنی سخت ہوگی, اس کی سانس سے جو ہوا نکلی وہ اتنی گرم لگتی ہے تم کو, تو حقیقی جہنم کتنی سخت ہوگی. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا مئی جون کے بارے میں کہ پردے جو کوئی پھونک کے, اس میں تھا کہ چھالے پڑ جائیں, یعنی آدمی کے اوپر چھالے پڑ جائیں, پردے جو کوئی پھونک کے اپریل مئی جون, یعنی اپریل مئی جون جو پھونک دے تو چھالے پڑ جائیں گے باڈی میں. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک تمثیل کی زبان تھی. تو رسول اللہ نے جب یہ کہا کہ گرمی جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے, یعنی جہنم جب ایکسہیل کرتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے, یہ تھا سمبولک لینگویج. سمبولک لینگویج کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے گرمی کے واقعے کو لے کر جہنم کی سختی کو بتایا کہ دیکھو اس سختی کو, اس گرمی کو, اس شدت کو, اس سے تم قیاس کر سکتے ہو کہ جہنم کی گرمی کتنی سخت ہوگی, کیسے اس کو برداشت کرو گے. گویا کہ ابھی سے تیاری کرو کہ موت کے بعد تم کو خدا کی پکڑ سے تم بچ جاؤ اور تم کو جہنم میں نہ جانا پڑے. تو یہ دعوت تھی. یہ گرمی اور سردی کا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا تھا. یعنی یہ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ گرمی اور سردی کے سائنس بتا رہے ہیں, ایسا نہیں تھا, بلکہ وہ دعوت کی زبان تھی. اور دائی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سمبولک لینگویج استعمال کرتا ہے.